السلام علیکم پاکستانیوں، آج جو خبر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ وہ خبر بنیادی طور پر ایک بڑے بزنس ٹائکون کے حوالے سے ہے، اور یہ آپ نے نام یقینی طور پر سنا ہوگا۔ پورے ملک میں جو ہے وہ اس وقت تو ان کا نیٹ ورک ہے جے ایس بینک، جہانگیر صدیقی کے نام سے جو ہے وہ بینک ہے۔ جہانگیر صدیقی کی جو خاص طور پر جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ان کا نام ہے، دیگر بزنسز بھی میں بھی ہیں، اور اس حوالے سے آئی بی پیز کے حوالے سے بھی کچھ شیئرز ان کے ہیں۔ تو جہانگیر صدیقی اور عقیل کریم ڈیڈی کا آپس میں جو ہے وہ ایک کیس چل رہا تھا، جس میں عقیل کریم ڈیڈی نے جہانگیر صدیقی کے خلاف کراچی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیس فائل کیا، اور اس کیس میں ان کے جو ہے وہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ہتک عزت کے کیس میں جو ہے وہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، جس میں یہ بنیادی طور پر الزام عائد کیا گیا تھا، اور اس الزام کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں یہ 2015 کا معاملہ ہے، اور اس فیصلے کو جو ہے اب جا کے ہائی کورٹ نے خصوصی طور پر جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے جہانگیر صدیقی کو جو ہے وہ عدالت میں طلب کیا ہے۔ اور یہ اس حوالے سے بڑا اہم کیس ہے کہ اس پر دونوں فریقین جو ہیں ان کی آپس میں جو ہے وہ کافی لمبے عرصے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے، اور جہانگیر صدیقی کی اس سلسلے میں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ان کی نیٹ ورکنگ جو ہے۔ اور ایک اور انفارمیشن بھی ہے کہ جہانگیر صدیقی کا جو نیٹ ورک ہے، جو ان کے معاملات ہیں، وہ کافی حد تک جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور جنگ گروپ کے ساتھ بھی ان کا براہ راست نہ صرف تعلق ہے بلکہ وہ سمدھی ہیں جنگ گروپ کے۔ علی جہانگیر کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ جہانگیر صدیقی کے بیٹے ہیں جو مشیر بھی رہ چکے ہیں، اور حکومتوں کے اندر اور خاص طور پر بزنسز کے اندر ان کا جو ہے وہ بڑا نام اس لیے کھل کر سامنے آتا ہے کہ اس پر جہانگیر صدیقی جو ہے وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے سے بھی زیادہ کا جو بزنسز ہیں ان کو وہ چلا رہے ہیں۔ اور یہ دونوں گروپس جو ہیں عقیل کریم ڈیڈی اور جہانگیر صدیقی، ان دونوں کا نام اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ دونوں ہی بڑے بزنس ٹائکون ہیں، اور ان کی یہ ایک دوسرے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حریف بھی ہیں۔ اور جہانگیر صدیقی کے خلاف جو ہے وہ عقیل کریم ڈیڈی نے جو دائر کیا تھا مقدمہ، اور ان کے حوالے سے جو وہ گئے تھے عدالت میں، تو اس پر جو ہے ان کو وارنٹ جو ہے ان کے وہ جاری کیے گئے، اور اس بات کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیس آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ آگے چلے گا، کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ بیٹھنے کو آپس میں جو ہے ان کے معاملات طے ہونے میں لگ نہیں رہا کہ وہ مل بیٹھیں یا چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ البتہ یہ اس حوالے سے بڑی پیش رفت ہے کہ جہانگیر صدیقی کے حوالے سے ایک نہ صرف بڑا نام ہے بلکہ ایک طاقتور بزنس مین کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ اس کیس میں خاص طور پر جو ہے وہ قانونی جنگ جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ ہارے ہیں، اور آئندہ کیا ہوگا یہ تو ظاہر ہے جب وہ چیلنج کریں گے تو معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ البتہ جہانگیر صدیقی اور عقیل کریم ڈیڈی کے درمیان بڑھتی ہوئی ایک دوسرے کے حوالے سے رنجش کہہ لیں یا دیگر معاملات کہہ لیں، اس سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے تو دونوں بڑے گروپس جو ہیں اس میں جہانگیر صدیقی کا پورے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے تمام جو اہم بزنسز کے علاوہ جو بڑے بڑے معاملات ہیں
ان میں ان کا نام ابھر کر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، چاہے وہ آئی پی پیز کا معاملہ ہو، بینکنگ کے حوالے سے بھی ایک بڑا اہم کیس جو ہے وہ جے ایس بینک کے حوالے سے سامنے آیا۔ ان کے ایک تھے خاص طور پر وائس پریزیڈنٹ، ان کا نام تھا عمران، تو عمران کو جو ہے وہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے منی لانڈرنگ میں بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، لیکن اس کیس کو بھی کسی طرح جو ہے وہ دبا دیا گیا، کیونکہ ایک طرف جنگ گروپ جہاں جہانگیر صدیقی کو فیور کر رہا ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ اسحاق ڈار اور دیگر جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ جہانگیر صدیقی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور مبینہ طور پر جو ہے وہ جے ایس بینک کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ان سوالات کے بارے میں میری کوشش ہوگی کہ آئندہ مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آؤں، لیکن اس کیس میں بہرحال جو ہے جہانگیر صدیقی کا جو ہے وہ قانونی حوالے سے ہارنا ایک ابھرتا ہوا سوال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دونوں بڑے گروپس کے درمیان جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، اور اس بات کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جے ایس بینک جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ کسی دور میں یہ دونوں فریقین آپس میں جو ہے وہ اچھے ان کے تعلقات بھی تھے، اور مبینہ طور پر جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ بزنس پارٹنر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، اور یقینی طور پر جہانگیر صدیقی کو ایک بڑے میڈیا گروپ کی سپورٹ بھی حاصل ہے جو ہر جگہ پر جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کیس میں بھی جو عقیل کریم ڈیڈی کے خلاف مہم چلائی گئی وہ بھی کہیں اور نہیں، میر شکیل الرحمان کے کہنے پر جنگ گروپ میں ہی وہ ساری کی ساری مہم جو ہے وہ چلائی گئی ہے، جس میں جنگ گروپ کو بھی جو ہے وہ فریق بنایا گیا تھا۔ یہ وہ اہم خبر تھی کہ ایک دفعہ پھر دو بڑے بزنس ٹائکون آپس میں ٹکرائے ہیں، اور کورٹ نے دوبارہ جو ہے وہ طلب کیا ہے جہانگیر صدیقی کو۔ اب اس کیس کا کیا بنتا ہے اور کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔